مفاعل مفاعل ہوں مف مفعال ہوں، مفعالان مفاعل. ٹھیک ہو گیا. سر یہ جو ہے نا عالمون، یہ بھی فعال کے وزن پر آتا ہے. عالمون، عالمان، عالمون، یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا اعلیٰ، یعنی یہ جو عالم ہے، جی عالم. عالم، ٹھیک ہے. یہ بھی جی. سید سفیان صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کتابہ یکتوبو سے سنا دیتا ہوں حضرت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکتبن مکتبان مکاتبو، مقادب. مکتبتن مکتبتان مکاتبو، ہاں مکتابن مکتبان مکاتیبو. ہاں جی ٹھیک. جی نالے مٹھو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے دیکھا اس کو تھوڑا بہت؟ جی جی. جی سنائیں، گردان سنائیں. کون سی گردان سنا؟ یدرسو سے، درس یدرسو سے. اس میں مدرسن ہوگا یا مدرسن، مدرسن مدرسن، مدرسان، مدارس. مدارس، ٹھیک ہے نا، درس حاصل کرنے کی جگہ. ہاں مدرستن، ہاں مدرستان، مدارسو. مدارس ہو، ٹھیک ہو گیا. ہاں مدراسن، مدرسان، مدارسو. مدارس ہو، ٹھیک ہے بالکل. جی اپنا امیر محمد، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام استاد محترم. جی محترم، یہ اس میں اعلیٰ کس سے بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ اس میں اعلیٰ حضور میم کو مدارے کا پہلا لفظ ہٹا کے میم نہیں ثابت کر دے. علامت جی مضارع ہٹا دیں. جی اور میم لگاتے ہیں. ٹھیک. میم مقصور لگاتے ہیں کہ مفتوح میم لگاتے ہیں؟ مکسور لگا دیں اور عین کلمہ کو زبر دے. عین کلمہ کو زبر دے دیں اور آخر کو تنوین دیں دیں تو یدریب سے مدربن بن جائے. گردان اس کی مفعل مفعلان مفاعل مفعلۃ مفعلتان مفاعل مفعال مفعلان مفاعیل. حضور یہ مفعال مفعلان یہ کس طرح ہے؟ یہ مجھے آخری والا یہ بڑا اعلیٰ کرنے کا 3 آلے ہیں نا، 3 وزن اس کے. جی جی یہ تیسرا بڑا اعلیٰ کرنے کے، یعنی اوزار ہوتے ہیں نا، چھوٹا بھی ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. سبق شروع کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو پھر اینڈ پہ پھر دوبارہ اس کو پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. کون بتایا گیا وَاتْلُ کون سا سیگا ہے؟ لا یتلو. ہاں تلا یتلو سیگا. فعل کون سا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر ہے، ٹھیک ہے. سیگا جی سیگا سیگا فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر. حاضر، ٹھیک ہو گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھیں ان پر، علیہم علی حرف جار رحم ان پر. نبأ، ٹھیک ہے، نبا خبر ہے، ٹھیک ہے نا. نبا ٹی وی ہے جو ہے وہ اس قادیانی کو نبا ٹی وی یعنی خبریں، ٹھیک ہے. اور نبا سے نبی ہے، نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا. خبر، ٹھیک ہو گیا. تو ٹی وی بھی خبر دیتا ہے، نبی بھی خبر دیتا ہے. فرق کیا؟ نبی غیب کی خبر دیتا ہے، اس لیے نبی کا معنی ہی غیب دان، غیب کا جاننے والا. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب نہیں ہے تو بھائی یہ تو اسی طرح ہو گیا نا کہ امام حسین کے کالے گھوڑے کا رنگ کیا ہے. تو نبی کا معنی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا. ٹھیک ہو گیا. نبا عما یتساءلون عن النبأ العظیم. عما پڑھا ہے نا آپ نے 30واں سپارہ. کس بارے میں؟ یتساءلون پوچھ سے آپ سے، عن النبأ العظیم، نبی عظیم کے بارے میں. نبی عظیم یعنی قیامت کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو نبأ خبر، نبأ اب نہیں ابن ملا کر آدم کے 2 بیٹوں کے بارے میں، بالحق کے حق کے ساتھ. آپ ان پر پڑھیں، ان کو معلوم بتائیں کہ آدم کے 2 بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا. مضاف علیہ بنا گا نا، نون اس ہاں میں گر گیا. نون گر گیا. بنین تھا نا، بنین
تو اسے نون گرے. اذ یہ امیم آگے یعنی یہ وقف لازم ہے. اذ جب قربا انہوں نے قربانی پیش کی, دونوں نے قربانن مفعول مطلق ہے, ایک قربانی. پورے مطلق آ گئے کرا قربان. فتقبل تو قبول کی گئی من احدہما ان میں سے کسی ایک کی, ولم اور لم یتقبل قبول نہیں کی گئی من آخری دوسرے کی. ایک کی قبول کی گئی ان میں سے ایک کی اور دوسرے کی قبول نہیں. آخر دوسرا اور آخر اینڈ والا. ٹھیک ہے. قال کہا اس نے لأقتلنک, جی نوشین بن لأقتلنک یہ کون سا پہلے تو آپ بتائیے فعل کیا ہے. ہاں جی ایک منٹ کہاں پہ ہاں پہلے بتائیے فعل پہلے ہوتا فعل, یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل مستقبل یہ پڑھا ہے نا اس کا. فعل سے جب پوچھتے نا فعل سے مراد فعل مضارع ہے, فعل امر ہے, فعل نہیں ہے, اس کے بعد سیگا پوچھتے ہیں. امر ہے, فعل امر ہے. کوئی اور بھائی بتائے گا؟ کوئی کر دوں گا تو یہ مستقبل کی بات بتا رہا ہے. کون سا پوچھا ہے؟ کون سا پوچھا ہے؟ فعل مضارع ہے, نون ثقیلہ کے ساتھ, نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے. لأقتلن اور صیغہ واحد متکلم ہے اور کا اس کی ضمیر ہے. جی کومل بتا رہی ہے, کومل اذان. جی کومل. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ نون تاکید ثقیلہ. نون لام تاکید لام تاکید ہاں اس کو کریں گے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ آپ نے پڑھا ہے نا. لأقتلنک ضرور میں قتل کروں گا. کا تو جو کا ضمیر ہے یہ کیا بن رہی ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے. کا ضمیر حاضر کا صیغہ ہے. بن کیا رہی ہے یہ ترکیب میں کیا بن رہی ہے؟ جی نواز صاحب. یہ بن رہے حضرت آنے والے وقت کا بن رہا ہے. یہ اقرا کیا بن رہی, کا کیا بن رہی ہے؟ حاضر کا صیغہ فل بھی بنے گے. لأقتلنک میں تجھ کو قتل کروں گا. کا ٹھیک ہے نا, میں تجھ کو قتل کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ضمیر کون سی ہے؟ جی کومل. تو متصل ہے لیکن میں جسے میں گزارش کروں وہ بتا. جی کومل بتائیں. حاضر کی ہے. حاضر کی ہے. جی نواز صاحب. متصل ہے. ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب ضربنی ضربنا ضربک. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو ذرا دیکھ کے آئیے گا. ضربنی ضربنا ضربک. لأقتلنک میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. ایک نے کہا قال کہا انما یتقبل, دوسرے نے کہا کہ صرف انما صرف یتقبل قبول فرماتا ہے اللہ. یتقبل فعل, اللہ اسم جلال فاعل. ٹھیک ہے نا. فاعل جس سے پہلے فعل ہو, فاعل وہ اسم جس سے پہلے فعل اور اس فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف ہو, یہ اس کے فاعل کی تعریف ہے. من المتقین, اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی پرہیزگاروں کی قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا. لئن اگر بسطتا تو پھیلائے گا بڑھائے گا الیہ میری طرف یدک اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے. لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے. ما انا میں نہیں ہوں بباسط بڑھانے والا یدی اپنے ہاتھ الیک تیری طرف لاقتلک تاکہ میں تمہیں قتل کروں. تو مارے گا تو میرا ارادہ نہیں تجھے مارنے کا. میں پہلے ہی یہ نہیں کہ تو نے مجھے دھمکی دی تو میں تجھے پہلے ہی لٹا دوں, ایسا نہیں ہے. انی بے شک میں اخاف اللہ رب سے ڈرتا ہوں. اخاف اللہ سے ڈرتا ہوں. رب العالم جو عالمین کو پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل. بیٹے تو بہت سارے تھے, یہاں جن کا ذکر ہے حابیل قابیل. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوتا تھا کہ اور تو انسان تھے نہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام مختلف جو رحموں میں پیدا ہوتے تھے, یعنی ایک ساتھ بیٹا بیٹی ہوئے ہیں, پھر دوسرے ٹائم میں بیٹا بیٹی ہوئی ہیں, تو پھر آپ ان کو شادی ان کی کراتے تھے. جو ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ نہیں کراتے تھے. تو حابیل کی شادی کروا رہے تھے قابیل کی بہن سے. تو بہن جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھی. اس نے کہا کہ نہیں یہ میں اس سے میں خود کراؤں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پھر اس طرح کرو, قربانی پیش کرو, جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو قابیل تھا زمیندار کرتا تھا, زمین
ہل چلاتا یہ وہ، اور جو حابیل تھا وہ بکریاں چراتا تھا. اس نے کیا کہ دانے جو گئے گزرے تھے نا وہ اس نے رکھ دیا، اور حابیل نے اچھی بکری رکھ لی تو اللہ کو قبول ہوئی اس کی بکری، اور آگ آئی. پہلے زمانے میں آگ آتی تھی اور وہ قربانی قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی. اب ہمارے لیے تو کتنی آسانی ہے، اپنی قربانی خود ہی کھاؤ، خود ہی لوگوں میں تقسیم کرو، ہاں خود ہی فائدہ اٹھاؤ، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئی، یہ بھی اللہ نے عزت رکھ لی ہے. اس زمانے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ بھائی قبول ہوئی کہ نہیں، پتہ نہیں کیسے. تو نبی علیہ السلام کے صدقے سے بہت آسانیاں ہو گئی. تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا. ایک تو قربانی میری قبول نہیں ہوئی، میری بڑی بے عزتی ہوئی، اور دوسرا میری بہن سے تو شادی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا میں نے نہیں مارنا، بس تو جو کرنا ہے کر لے. انی بے شک میں ارید و ارادہ کرتا ہوں ان تبو باسمی کہ تم لوٹو میرے گناہ کے ساتھ، و اس میں اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون ہو جاؤ تم من اصحاب النار آگ والے سے جو قتل کرے گا جہنمی. وذالک اور یہ ذالک جزاء یہ سزا ہے الظالمین ظالموں کے لیے. فتوعت تو پھر راضی کر دیا لہو اس کو نفس اس کے نفس نے قتل اخی بھائی کے قتل پر جو قابیل تھا. اس کو آسان یاد کرنا ویسے قابیل قاتل، قاتل کون ہے؟ قابیل ہے، قاف قاتل کاف قابیل، ٹھیک ہے. تو قاتل قابیل، ہاں تو آسان لفظ. حابیل قابیل بعض اوقات مکس ہو جاتے ہیں نا، کہیں مقتول کو قاتل نہ بنا دے بندہ، تو اس لیے قاتل قابیل دونوں قاف، قاتل قابیل. تو اس نے بھائی کو قتل کرنے پر اس کے نفس نے ابھارا، فقتل ہو تو اس نے پھر اس کو قتل بھی کر دیا. فاصبح ہو گیا من الخاسرین خساروں والوں میں سے. تو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا، بندہ تو میں نے مار دیا، اب اس کو دفناؤں کے تو اس کو کیسے لے جاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا قتل تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب جو بھی قتل کرے گا نا اس کا گناہ اتنا اس قابیل کو بھی جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ قتل کیا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن اسی راستے پر جو بھی بندہ پیچھے چلے گا ان تمام کا گناہ اس کو بھی ہوگا. تو پہلی برائی کا جو اس نے کی قابیل نے. اور جو کسی نے سنت طریقہ اچھا طریقہ اختیار کیا، نیا طریقہ تھا، اچھا تھا، لوگ جو اس کے طریقے پہ چلیں گے جتنے پیچھے آئیں گے ان کو ثواب ملے گا، اور اتنا ثواب اس طریقے بنانے والے کو بھی ملے گا. تو اس سب قاتلوں کا قتل کا گناہ اس قابل کو ہی پہنچتا ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ میں اب اس کو دفناؤں کیسے. اللہ نے پھر کیا کیا، فبعث اللہ نے بھیجا غراباً ایک کوے کو، یبحث وہ قرید رہا تھا فی الزمین میں، لیو ریہو تاکہ وہ اسے دکھائے کیف یواری تو کس طرح چھپاتے ہیں سوت اخی اپنے بھائی کی لاش کو. وہ بھی کوئی کوا مرا ہوا تو وہ لایا، اس کو پھر کر کے تو چھپا رہا تھا. قال قابل کہنے گا یا ویلتہ ہائے افسوس، عجز تو کیا میں عاجز ہو گیا، عجز تو استفہام، ان اکون یہ کہ میں کر لوں مثل هذا الغراب اس کوے کی طرح میں نہیں کچھ کر سکتا. فاواری سوت اخی، ٹھیک ہے، تو چھپا لیتا میں اپنے بھائی کی لاش کو، مجھے یہ بھی عقل نہیں آئی. فاصبح من النادمین تو بس وہ ہو گیا پچھتاوے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ جو میری امت میں نا وہ کیا ہے، یہ جو رشتہ داریاں نا، یہ لڑکیوں کے مطلب یہ رشتہ میں نے لینا ہے، وہ رشتہ تو نہیں لینا ہے، یہ میری پسند ہے وہ تیری پسند ہے، یہ بڑا فتنہ ہوگا. اس وجہ سے کافی سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر اسی وجہ سے اس نے قتل کر دیا. من اجل ذالک اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کتبنا ہم نے لکھ دیا علی بنی اسرائیل پر کہ انہو بے شک من قتل جس نے بھی قتل کیا نفسن کسی جان کو بغیر نفسن بغیر کسی بدلے کے او فساد یا فساد پھیلاتے فی الزمین میں فکانم گویا کہ قتل الناس اس نے قتل کیا جمیعن الناس جمیعن تمام لوگوں کو. آپ نے پڑھا نا کیا پڑھا ہے آپ نے، الناس جمیعن، وہ آپ نے صفت پڑھی ہے آپ نے، اس کے بعد کیا پڑھا ہے آپ نے، 5 پڑھے ہیں جو آپ نے توابع کی 5 قسمیں پڑھی ہیں آپ نے، ان میں سے ایک تاکید ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس تاکید میں ایک جمیعن بھی لفظ آتا ہے، قتل الناس، ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا الناس لوگوں کو جمیعن تمام کو. جس نے ایک آدمی کی ومن احیاء جس نے زندہ رکھا ہے ایک آدمی کو، ایک کو بچا لی زندگی، فکانما گویا کہ احیا الناس جمیعا ساری انسانیت اس نے بچا لیا. وَلَقَدْ اور بے شک
जाअतुम आए उनके पास रसूल हमारा रसूल बिलबय्यिनात वाज़ेह निशानियों के साथ, थुम्मा बेशक इन्न कसीरम मिनहुम उनमें से बहुत सारे बाद ज़ालिक इसके बाद फिल ज़मीन में लमुसरिफून क्या करने लगे, ज़्यादती करने वाले। यानी मेरे नबी आए, उन्होंने वजात की, हर चीज़ बताई, लेकिन इन्होंने क्या की, ज़्यादतियाँ की। इन्नमा सिवाय ये कि बेशक जज़ा सज़ा है अल्लाह उन लोगों की युहारिबून अल्लाह जो अल्लाह से लड़ते हैं, व रसूल और उसके रसूल से लड़ते हैं, व यस्अऊन और कोशिश करते हैं फिल अर्ज़ ज़मीन में फसादन फसाद फैलाने की। ठीक है, उनकी सज़ा क्या है, ये सज़ा है अन युक़त्तलू उन्हें खूब कत्ल किया जाए, कतला मारा जाए, कत्तलू ये खूब कत्ल करने का ठीक आता है, औ युसल्लिबू या उन्हें सूली दे दी जाए, औ तुक़त्ता अयदीहिम या उनके हाथ काट दिए जाए, व अर्जुलहुम और उनके पाँव मिन खिलाफिन मुख्तलिफ तरीके से, दायां हाथ बाईं टांग काट दी जाए, और युनफौ या उन्हें फेंक दिया जाए। ठीक है, फिल अर्द मिनल अर्द गैर सरजमीन में, मुल्क बदर कर दिया जाए। ज़ालिक लहुम ये उनके लिए खिज़्युन ये रुसवाई फिद दुनिया दुनिया में, वलहुम उनके लिए फिल आखिरत आखिरत में अदाबुन अज़ीम क्या है, बहुत बड़ा अदाब है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ था, फिर ऐसे लोगों को सज़ा हुई। उरैना एक कबीला था, वो मुसलमान होकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, मदीने में कुछ रहे, बीमार हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ मेरा जो है वो, जहाँ हमारे ऊँट हैं ना सदका खैरात के, वहाँ जाओ और ऊँटों का दूध पियो और ऊँटों का पेशाब पियो। तो उन्होंने ऐसा किया, वो गए और उन्होंने ऊँटों का दूध भी पिया और ऊँटों का पेशाब भी पिया। ठीक है, तो फिर वो सेहतयाब हो गए। तो उन्होंने फिर क्या किया, जो सहाबी ऊँटों की रखवाली करता था उन्होंने उसको मार दिया, मार के उनके कान चीर दिए, कानों में जो कांटे चुभो दिए, जिस्म पर कांटे चुभो दिए, बड़ा बहुत अजाब दिया उसको ना, सख्ती। तो फिर एक सहाबी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर पहाड़ पे चढ़ के ना आवाज़ दी, भाई ये जुल्म हो गया। फिर सारे सहाबा चले, फिर नबी अलैहिस्सलाम भी गए, वो फिर दौड़ते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, उनको फिर पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया, फिर मदीने में गलियों में इनको गाड़ा गया, इनको फिर कत्ल किया गया, उनको मारा गया, तमाम उन शर पसंदों को। ठीक हो गया। हजरत ये किन की बात हो रही है जिनको, उरैना कबीला के लोग थे। तो उन्होंने क्या किया था? वो मुसलमान होके मदीने में आए तो बीमार हो गए। ठीक है जी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम ऊँटों का जो है ना पेशाब पियो और ऊँटों का दूध पियो, तो वो ठीक हो गए। तो बाद में फिर जो ऊँटों की रखवाली करने वाले सहाबा थे ना, उनको कत्ल करके ऊँट ही ले गए, यानी फिर मुर्तद हो गए ना। शरारत कर, हाँ शरारत करके ऊँट ही ले गए। ठीक है, फिर सहाबा को मालूम हुआ तो वे घोड़ों पर दौड़े, ऊँटों पर दौड़े, जाके उन्होंने ऊँट भी छुड़ाए, उन लोगों को पकड़ के फिर लाए। फिर उन लोगों के हाथ काटे गए, उनके कान, उनके जो भी जिस्म, यानी सजा, ये जितनी सजा है ना सारी उनको दी गई। फिर कबीले का नाम क्या था, क्या बताया आपने नाम? उरैना। हुजूर इसमें उक्कल भी है, कबीला अक्कल या उरैना। वो दूसरा, वो ज़कवान और दूसरे जो है ना, वो जो एक और वो दूसरी रिवायत है। जी जी जी। तो ये उरैना के कबीले के लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकत की थी। तो ये नाजिल हुई आयत कि उनको फिर एक तरफ हाथ और दूसरी तरफ पाँव काट दिया जाए, बल्कि उनको फिर दफन कर दिया गया, मार दिया गया उनको गलियों में उनको ना, ताकि सबको इबरत हासिल हो कि उन्होंने बहुत मतलब एक चोरी की, और रखवाली जो सहाबी थे उनको मार के उनके साथ बहुत बुरा किया उन्होंने। तो इसकी तफसीर जो है ना, ये सिरातुल जिनान, उसमें ये हदीस का नंबर भी आपको मिल जाएगा। सिरातुल जिनान अपने पास रखे, उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहे ना, तो ये वहाँ हदीस का नंबर भी, बुखारी का और वाक़या की तफसील भी आपको मिल जाएगी। इल्लल्लज़ीन ताबू, हाँ जिन्होंने तौबा की, खता हो गई, कत्ल हो गई, जो ताबू की, मिन कबल इससे पहले कि अन तक़दिरू अलैहिम उन पर काबू पाने से पहले कि उन्होंने तौबा कर ली। अब काबू पा लिए गए, अब तौबा नहीं, अब तो सज़ा मिलेंगी। काबू पाने से पहले तौबा कर ली, माफ़ी मांग ली, कोई ना कोई हल उनका हो सकता है, लेकिन काबू पाने के बाद नहीं। फ़ालमू जान लो कि अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन मेहरबान है। तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि जो कत्ल करते हैं उनको कत्ल किया जाए, ये नहीं कि वो जुल्म फैलाते रहें, उन्हें कुछ कहने वाला कोई ना हो, ये तो कोई बात नहीं ना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबु तत्हीर निजासती, ठीक है, निजासत के पाक होने से मुतालिक सवाल ये बाब है हमारा।
مشکات المصابیح 490 نمبر حدیث ان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الکلب، جب شرب پی الکلب فائل ہو جائے گا، کتا پیے، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں سے کتا پانی پی لے، فل یغسلہ، چاہیے کہ وہ اسے دھوئے، یہ امر ہے، ٹھیک ہے نا، فل یغسلہ، لیغسل یغسلا لیغسلو نا غائب کا، فل فا آ جاتے پھر وہ ساکن ہو جاتا، فل یغسلو، چاہیے کہ وہ اسے دھوئے، 7 مرات 7 مرتبہ، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ دھونے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، وہ ناسخ ہے جو اس میں 3 مرتبہ دھونے کا ہے، بہرحال 7 مرتبہ ہوئے گا تو اچھا ہے۔ اور اسی طرح مسلم حدیث ہے کہ جب کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ کس سے جی؟ مٹی سے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، ابو ہریرہ قال کہتے ہیں قام اعرابی، ایک عرابی کھڑا ہو گیا، فبال فی المسجد، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فتناولہ الناس، صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، فقال لهم النبی، نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے کہا دعوہ، چھوڑو بھائی اس کو، وحریکو، اور انڈیل دو، علی بول ہی، اس کے پیشاب پر، سجلن میں انان، ایک جو ہے وہ مٹکا پانی کا انڈیل دو، اور ذنوباً، یا مٹکا وہی، من ماء پانی، فإنما بعثتم، اس لیے کہ تمہیں بھیجا گیا ہے میسرین، آسانیاں پیدا کرنے والے، ولم تبعثوا، اور نہیں بھیجا گیا معسرین، تنگی پیدا کرنے والے نہیں بھیجا گیا، تو آپ اس کو پیار محبت سمجھاؤ، عرابی ہے نا۔ اگلی حدیث میں مزید اس کی وضاحت ہے۔ وعن انس روایت قال کہتے بینما نحن فی المسجد، ہم مسجد میں تھے، مع رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، اذا جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، ٹھیک ہے، یعنی گاؤں کا دیہاتی، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ادب احترام، بیچارہ نیا تھا، اس کو مسجد کا بھی پتہ نہیں تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے، فقام، کھڑا ہو گیا، یبول فی المسجد، اس نے مسجد میں پیشاب کیا، آج کل کی مسجدیں میں نہیں تھی نا، تھوڑی کھلی ہوتی تھیں اور اتنی باؤنڈریز بھی نہیں ہوتی تھی، انہیں اس چیز کا لحاظ نہیں تھا، نئے نئے بندے تھے نا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مسجد میں اس نے پیشاب کر دیا، فقال اصحاب رسول اللہ، فقال کہا اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا لا ما، اور کیا کر رہا ہے بھائی، روکنے کی کوشش کی، فقال رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا تزرمو، چھوڑو اس کو، دو جو کرنے دے، اب وہ تو کر دیا نا، اب وہ تو ایک جگہ کیا نا، اگر اس کو ماریں گے تو پھر ساری لائن لگ جائے گی، وہاں تک جو ہے وہ پھر سب دھونا پڑے گا، ایک جگہ کیا تو چلو اس کو دھونا آسان ہوگا، فَتَرَكُوهُ، تو صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، حتی بال، یہاں تک اس نے پیشاب کیا، ثم پھر ان رسول اللہ، آپ علیہ السلام دعاہ، آپ نے اس کو بلایا، اس عربی کو، فقال له، آپ نے فرمایا ان هذه المساجد، یہ مسجدیں ہیں، لا تصلح لشیء، اس میں ایسی چیز نہیں کرنے والی، من هذا البول والقذر، اس پیشاب تک کی چیزیں یہاں، اور نہ گندگی یہاں نہیں کی جاتی، یہ مسجدیں ہیں، انما یہ کس کے لیے، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، والصلاۃ، نماز کے لیے، وقراءۃ القرآن، یہ قراءت قرآن کے لیے، یہ جگہ ہے، اس لیے یہاں پیشاب وغیرہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں۔ او کما قال رسول، اور جہاں اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا، او کما قال، ٹھیک ہے، جب آپ کو شک ہو نا کہ الفاظ میں کمی بیشی ہے، آپ حدیث سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، کمی بیشی آ گئی ہے، شک ہے، تو آپ کیا کہیں، او کما قال، یعنی اسی طرح، یا اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا، او کما قال رسول اللہ، یا اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، کنفرم ہو تو پھر آپ کہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن آپ حدیث سناتے ہوئے اگر آپ میں جو ہے وہ الفاظ میں ہیر پھیر ہونے کا خدشہ ہو تو آپ کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، او کما قال، یا اسی طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما یعنی یا اسی، او یعنی یا کما اسی طرح، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، قال وآمر رجل من القوم، اسی طرح آپ علیہ السلام ایک آدمی کو اس کو حکم دیا، فجاء بدلو، وہ ایک مٹکا لیا من پانی سے، فسنہ علیہ، تو آپ علیہ السلام اس پہ جو پانی انڈیل دیا۔ تو اس میں تو بہت ساری چیزیں، اس میں ماہر نفسیات جو ہے نا وہ بھی اس حدیث کو لیتے ہیں کہ نفسانی طور پر آپ علیہ السلام ماہر نفسیات ہے، کہ کیونکہ بیچ میں اگر وہ پیشاب کرنا، اس کو روک دیا جائے پیشاب کرنے والے کو، تو اس کی مثانے میں بھی خرابی آ سکتی ہے، کچھ پریشانی آ سکتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس لیے بھی، دوسرا کہ وہ مزید گندگی بڑھ جائے گی، جب ایک چیز وہاں سے پھر ہٹے گا آگے پیچھے دھار جائے گی تو اور مزید خرابی ہوگی، اور آپ علیہ السلام نے آسانی پیدا کی اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا، مارا کوٹا نہیں، تو یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ اچھا آگے کیا ہے جی؟ جی دلون بولتے ڈول کو بولیں گے نا، جو باولی میں سے سینتے ہیں، ہاں دلون ڈول، سجلن، ہاں ڈول، وہ جو وہ تو مٹکا ہوتا ہے نا جس کو، اچھا گھڑا نہیں ہوتا پانی ہے، جی جی جی،
अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा, अगली वन अस्मा बिन्त अबी बकर, अस्मा बिन्त अबी बकर से रिवायत है, काला कहते हैं सअल तो नहीं बल्कि सअलत इमरातुन, सअलत सवाल किया इमरातन एक औरत ने रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल से, फ़क़ालत और कहा उसने या रसूल अल्लाह के रसूल अराइत इहदाना आप क्या फरमाते हैं हमें से इदा जब असाब सौबह दम, जब वो हमारे में से किसी एक को खून पड़ता है, सौबह दम हमारे कपड़ों में खून लग जाता है, मिनल हैज़त हैज़ में से खून लग जाता है, कई बतसना तो वो कैसे करें, फ़क़ाल रसूलुल्लाह आप फरमाए इदा असाब सौब अहद इहदा कुन दम, दम फाइल बन जाएगा असाब का, कि तुम्हें से किसी एक के कपड़े को जब खून मिनल हैज़ का खून लग जाए, फल तकरिसो तो उसको अगर वो गाढ़ा है तो उसको खुरेच लो, तुम लितनदहु फिर उस पर पानी उंडेल दो, बेमाइन पानी के साथ तो साफ कर दो, तुम लितुसल्ली फी फिर उसमें नमाज पढ़ो, कोई नापाक कपड़ा है उसको धो लिया जाए, घिलाइए उसके साथ नमाज पढ़ी जा सकती है। अच्छा, वान सुलेमान बिन इसार से रिवायत है, काल कहते हैं साल तो आयशा अन मनी, आयशा रज़ियल्लाहु से मनी से मुतालिक सवाल किया जो सीब व थौब जो कपड़े को लग जाती है, फ़क़ालत आप फरमाते कुन तो अग़सिलहु मिन थौब रसूल, मैं भी आप अलैहिस्सलाम के कपड़े को इस तरह धो लिया करते थे, फ़यख़रुजु इलस्सलाती नबी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए जाते व अथरुल ग़स्ली धोने का असर फी सौबी आप अलैहिस्सलाम के कपड़े में होता था क्योंकि साफ हो गया, अब नमाज के लिए आप अलैहिस्सलाम के लिए जाते थे। वन असवद वल हम्माम से रिवायत है अन आयशा आयशा से क़ालत कहती है आयशा देना कुन तो अफ़रको मनी, तो मैं रगड़ देती थी मनी को मिन सौब रसूल आप अलैहिस्सलाम के कपड़े से। व इसी तरह की रिवायत है व उम्मे कैस बिन्त महसन अन्हा उम्मे बिन कैस महसन कहती हैं कि अतत बिब्न लहा आया, वो आई बिब्न लहा अपने जो एक बेटे के लिए लाई, सगीर छोटा बेटा था, लम याकुल ताम जो खाना नहीं खाता था छोटा बच्चा, इला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास ले आई, फ़अजलसहु रसूलुल्लाह फी हुजरिही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी झोली में उसको बिठा दिया, फ़बाल अला सौबी उसने आप अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर पेशाब कर दिया, फ़दआ बिमाइन आप अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया, फ़नदहहु उस पर उंडेल दिया, ठीक है, वलम यग़सिलहु आपने उसको धोया नहीं, यानी पानी उंडेल दिया, धोया नहीं, धोने से बाद उसकी मजीद उसकी एहतियात करके पानी उंडेल के फिर उसको क्या करना होता है, कपड़े को निचोड़ना होता है, ये सारा काम नहीं किया, फिर आपने सिर्फ पानी उंडेल दिया। तो यहाँ से कुछ लोगों ने ये लिया कि छोटे बच्चे का पेशाब पाक होता है, जो दूध पीता बच्चा है, तो अगर पाक होता तो आप पानी न उंडेलते। असल में ये होता है जो दूध पीता बच्चा होता है ना उसके पेशाब में इतनी गाढ़ापन नहीं होता, थोड़ा पानी डाल दो तो सफाई हो जाती है, तो आपने थोड़ा पानी डाल के तो उसकी सफाई कर दी, ये नहीं कि आपने उसको धोया नहीं, धोया उसको आप अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से कि जितनी उसकी वो थी तो उस हिसाब से आपने उसको पानी बहा दिया। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है काल कहते समीअत रसूलुल्लाह मैंने अल्लाह के रसूल ने कुल आपने फरमाते इदा दोबिगल इहाबो जब खाल को रंग दिया जाए फ़कत ताहुरा तो पाक हो जाती है, खाल जो होती है ना उसको अगर रंग दिया जाए तो वो क्या है पाक हो जाती है। वह उन्नीस रिवायत काल कहते तो सद्दीको अला मौला मैमुना बिशातिन, हज़रत मैमुना की एक बांदी थी उसको बकरी जो है ना उसको सदका किया गया, फमातत वो बकरी मर गई, फमर्रा बिहा रसूल आप अलैहिस्सलाम वहाँ मरी हुई बकरी से के पास से गुजरे, फ़काल फरमा हल्ला अखज़ तुम इहाबा भाई इसकी मर तो गई इसकी खाल उतार देते, फदबगतमुह इसको फिर आप रंग देते खाल को, फन तफातुम भी फिर इससे तुम फ़ायदा उठाते, फ़काल उनके या रसूलल्लाह इन्ना मैततुन ये तो मुर्दा है, फ़काल आप फरमा इन्नमा हुर्रिमा अकुलुहा इस मुर्दा का खाना हराम है लेकिन इसकी खाल उतार के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वान सौदा ज़ौजिन नबी सौदा जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है उनसे रिवायत है कालत कहती मातत लना शातन हमारी एक बकरी थी वो मर गई, फदबगना तो हमने उसके मस्का उसकी खाल उतार के उसको हमने रंग दिया, सुम्मा माजलना फिर हमेशा हम नन बिजूफ़ी उसमें हम क्या करते थे नबीज़ बनाया करते थे, हत्ता सार शन्नन यहाँ तक कि पुरानी वो हो गई। ठीक है जी, तो ये सर नबीज़ क्या होती है? नबीज़ कल बताया था शायद आपको, नबीज़ होता है रात को पानी में खजूर डाल के सुबह उसको पीना, खजूर का पानी हो या जो है वो क्या हो किशमिश का पानी, खजूर किशमिश जो होती है हाँ इसको, ठीक है ना। उन्होंने एक वो पहले होते थे ना वो क्या कहते हैं चमड़े की बनाते थे, जिस तरह हमारे यहाँ बोतलें होती ना वो बोतल चमड़े की बोतल बनाते थे इस तरह,
ऊपर से रस्सी होती थी, ठीक है ना, तो वो बकरी के खालों से, इस तरह की खालों से बनती थी, उसको साफ करते थे, फिर उनको क्या करते थे, रंग देते थे, ऊपर बड़ी मजबूत हो जाती थी। इस तरह जूते हुजूर हमने बचपन में पानी पिया हुआ है बकरी वाले चमड़े के मशकीज़ों में। क्या बोलते हैं उसको? ये मशकीज़े, इनको वो मशकीज़े हैं, चमड़े, बकरी के चमड़े के मशकीज़े। हाँ, मशकीज़े बोलते दावत हैं। देने के बाद बनाते हैं। हाँ, बचपन में पानी पिया है इनमें। जी बिल्कुल है ऐसा है जी। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अब हम पढ़ेंगे बहार शरीयत, ठीक है जी। बहार शरीयत ये हमें मिसवाक से पढ़ना था, है ना जी। मिसवाक से मतलब मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वुजू के लिए सुन्नत है, ठीक है ना। वुजू करके मिसवाक किए तो चंद नमाज पढ़ेंगे तो उसका अजर आपको मिलेगा, दोबारा मिसवाक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद अगर आप मुझे इंशाल्लाह हम जब जाएंगे तो देखेंगे मदीने और मक्के, तो कुछ दोस्त बताते हैं कि वो मदीने में या मक्के में ऐसा होता है जब अजान नमाज होने लगती है तो वो फिर ऐसा ही मिसवाक करने लग जाते हैं, ठीक है ना। शायद वो शाफी हैं, वो नमाज के लिए इस मिसवाक को समझते हैं, ठीक है ना। उन्होंने छोटी छोटी मिसवाकें रखी हुई हैं, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, छोटी छोटी मिसवाकें, हाँ जी, वो नमाज के जब करीब होते हैं तो फिर वो करने लग जाते हैं, तो ठीक है, उनके अपने हिसाब से ठीक हो गया। अच्छा आगे है फिर 3 चुल्लू पानी से 3 उंगलियां कुलियां करें, ये सुन्नतें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम वुजू की हम क्या पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं कि वुजू की सुन्नतें क्या है। फिर 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी डालें, ठीक है ना, और नरम गोश्त तक, ठीक है। और जो कुलियां करेगा ना वो गरगराने करेगा, लेकिन अगर रोजे में है तो फिर गरगरा नहीं करेगा। मसला नंबर 44 है कि फिर 3 बार नाक में पानी, सीधे हाथ से पानी डालेगा और उल्टे हाथ से नाक को साफ करेगा। मसला नंबर 45 है मुंह धोते वक्त दाढ़ी का खिलाल करेगा, बशर्ते एहराम बांधा ना हुआ हो, क्योंकि फिर वहाँ बाल भी गिरने का खतरा होता है। नंबर 46 है हाथ पाँव की उंगलियां का खिलाल करें, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसा कोई बंदा है जिसके पाँव मिल जाते हैं, पाँव की उंगलियां मिल जाते हैं, भाई हमारे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी उंगलियां मिल जाती हैं, तो उनकी उंगली को बीच में खिलाल करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं बहेगा तो वुजू नहीं होगा। बाकी उंगली को खिलाल करना क्या है, सुन्नत है। वो क्या किस तरह सुन्नत है, वो कहते हैं कि पाँव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छुंगलिया से करे, इस तरह के दाएं पाँव में छुंगलिया से शुरू करे और अंगूठे पर ख़त्म करे, और बाएं पाँव में अंगूठे से शुरू करे और छुंगलिया पर, यानी इधर से यूं करेगा ना तो यूं इधर से यूं हो जाएगा, ठीक है, पूरे हो जाएगा। फिर आगे वही बात मसला जो मैंने बताया कि अगर पानी नहीं बहेगा तो वज़ू नहीं होगा। मसला नंबर 47 जो अज़ा धोने के उनको 3 बार धोए, हर मरतबा इस तरह धोए कि कोई हिस्सा रह न जाए, वरना क्या हो जाएगा, सुन्नत अदा न होगी। एक अच्छा, यानी एक अच्छा आगे इसकी वजह है कि अगर यूं किया कि पहली मरतबा कुछ धुल गया, दूसरी मरतबा कुछ, तीसरी मरतबा कुछ, तो तीनों बार मिलाकर पूरा उज़्व धुल गया, तो ये एक ही बार धोना होगा, वुजू हो जाएगा, मगर खिलाफ सुन्नत है। इसमें चुल्लू की गिनती नहीं है बल्कि पूरे आज़ाद धोने की गिनती है। वो 3 मरतबा हो अगर, यानी कि एक चुल्लू हम समझते हैं कि एक चुल्लू लिया या दूसरा चुल्लू लिया तो हम कहते हैं 3 मरतबा धोएगा, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, एक चुल्लू लिया आपने ऐसा, फिर दूसरा आपने ऐसा, फिर तीसरा आपने ऐसा, फिर चौथा आपने ऐसा, फिर पांचवा आपने ऐसा, छठा ऐसा, फिर सातवां ऐसा, फिर एक साथ आपने चुल्लू लिया और एक मरतबा धो जाएगा। ये अब ये नहीं कि एक चुल्लू लिया आपने ऐसा किया, फिर दूसरा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, आप समझते हैं कि 3 मरतबा धोया गया। आप तो समझदार हैं, लेकिन ये बात समझाने वाली है कि ऐसा ना हो कि 3 चुल्लू, ये नहीं, मतलब ये कि एक धोने में चाहे कितने चुल्लू लग जाए फिर हो जाएगा, धोना समझा जाएगा। आपने पहले यहाँ से पानी डाला, फिर यहाँ डाला, फिर इधर डाला, फिर इधर डाला, फिर इधर डाला, फिर इधर डाला, एंड पे फिर अच्छी तरह से कर लिया तो 5-6 चुल्लू हो जाते हैं, फिर एक बार ही धोया जाना करार पाएगा। आगे फिर क्या है जी, अगला मसला है 49 पूरे सर का एक बार मसा करना और कानों का मसा करना, और तरतीब के पहले मुंह, फिर हाथ धोए, फिर सर का मसा करे, फिर पाँव धोए। अगरचे खिलाफ तरतीब वुजू किया मगर वुजू हो जाएगा, सुन्नत छूट गई, ठीक है। एक आध कर रहेगा तो बुरा, लेकिन इसको मुस्तकिल तौर पर इसको आदत न बना ले, क्योंकि ये मैंने शायद शुरू में हमने बात की थी कि जो तरतीब है ना वुजू में, तरतीब मुंह धोना अपना, फिर बाजू धोना, फिर मसा करना, पाँव धोना, जो कुरान पाक में है,
یہ ترتیب ہمارے ہاں سنت ہے اس طرح کرے، لیکن کچھ امام ہیں ان کے ہاں ترتیب یہ ترتیب فرض ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جو چلو والی بات کی اس میں یہی تھا نا کہ 3 چلو لینا مقصد نہیں ہے، 3 دفعہ دھونا مقصد ہے. ہاں جی بالکل، 3 مرتبہ دھونا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب کی بات ہو رہی. ترتیب کیا ہے؟ ترتیب سنت ہے. اگر بعض اوقات اگر آپ نے خلاف ترتیب وضو بھی کر لیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا 45 نمبر 45، تو اس میں داڑھی کا خلال احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے. ہاں احرام کی حالت اس لیے کہ داڑھی کو بال نہ گرے نا، بال نہیں گرانا ہوتا احرام میں. احرام میں کوئی ایک بال بھی نہیں گرانا ہوتا، یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ آپ نے پڑھ لی وضو کی سنتیں، ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ وضو کے مستحبات کتنے ہیں؟ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ٹائم ہے نا ابھی. جی حضرت ہمارا مسئلہ سنے تھے حضرت؟ ہاں جی مسئلہ سنے تھے آپ؟ نہیں میں بزی تھا ابھی. کیا فرمایا آپ نے؟ اچھا چل میں نہیں سنوں گا. ایکچولی کیا ہے، ہاں ٹھیک جی آپ پڑھا بھی. اچھا جی آگے وضو کے مستحبات. بہت سے مستحبات ضمن اوپر ذکر ہو چکے ہیں، بعض باقی رہ گئے ہیں، وہ لکھ دیں گے. مثلا دائنی جانب سے ابتدا کریں، یہ بھی مستحب ہے. دونوں رخساروں کے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں، یہ بھی. دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ساتھ ہوگا. بال اگر کسی کے ہاں ایک ہی ہاتھ ہو تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی دائیں کو مقدم کرے. انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا. وضو کرتے وقت کعبارو ہونا، اونچی جگہ بیٹھنا. وضو کا پانی پاک جگہ گرانا، یہ مستحبات میں شامل ہے. پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص طور پر جاڑے میں، سردیوں میں. پہلے تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، پھر خصوص جاڑے میں اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا. پہلے ہاتھ یعنی تیل کی طرح چپڑ لینا، پھر اچھی طرح سے دھونا، اس کا مطلب ہے. اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، یہ بھی مستحب ہے. دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھنا چھوڑنا، یہ مستحب ہے. وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، انگوٹھی کو حرکت دینا، ٹھیک ہے. آگے ہے صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کرنا. آگے ہے اطمینان سے وضو کرنا. آگے 20واں کپڑوں کو قطروں سے بچانا. 21واں کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چنگلیاں کانوں کے درمیان سوراخ میں ڈالنا. جو وضو کامل طور پر کرتا ہو، کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کنووں، ٹخنوں اور ایڑی تلووں، کوچوں، گھائیوں، اس کا خیال رکھنا. 23 ہے وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو حرج نہیں ہے. 24 ہے کلی کیا ہو، یہ برتن کے بارے میں. اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھے. تشت کی قسم سے ہو تو دائیں طرف. آفتاب میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو 3 بار دھو لیں، ٹھیک ہے. آفتاب وہ جو لوٹے کا جو دستہ ہوتا ہے، ہاتھ کے دستہ پر بھی رکھے. اچھا دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا. بائیں ہاتھ سے چنگلیاں، ناک میں پانی ڈالنا. پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا. منہ دھونے میں ماتھے کس طرح سے اوپر پھیلائے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ منہ پر چلو ڈال کر سارے منہ پر پھیر لیتے. ایسے یوں ڈال کے نا چلو پر سارے پھیر لیتے، ایسا نہیں، الگ الگ چلو پھیلے. دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، دونوں ہاتھوں سے، یہ بھی مستحب ہے. ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلی سے شروع کرنا. چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے پانی بہانا، یعنی زیادہ اچھی طرح سے. مسح سر میں مستحب طریقہ یہ کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کو سوا ہاتھ کی باقی، وہ جو میں نے آپ کو طریقہ کل بتایا تھا اس طرح کرنا. کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصہ کا اثار بنانا. انگوٹھے کا پیٹ سے کان کی اشارہ ہی آ گیا. بہت بھاری برتن سے وضو نہ کرنا. زبان سے نیت کہہ لینا وضو کرتا، یہ کیا ہے؟ مستحب زبان سے نیت کرنا. یہ وہابیوں کو بڑی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اس پہ میری ویڈیو بھی ہے کہ بھائی وضو مستحب ہے، فرض واجب نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز میں بھی زبان سے نیت نہیں کر سکتے ہیں. کسی امام نے بتایا تو میں بتایا، پھر میں نے بتایا تھا امام شافعی کرتے تھے نماز کی نیت زبان سے. بالکل میں نے سنا تھا حضرت والا. جی ہر عضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رہنا، بسم اللہ کہنا، درود پڑھنا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنا. کلی کے وقت یہ دعائیں، پھر ناک میں یہ چڑھاتے. یہ ساری دعائیں آپ ہو سکے تو اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. آسمان کی طرف منہ کر کے سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب، یہ پڑھنا. آزائے وضو بغیر ضرورت نہ پوچھیں گا تو حرج بھی نہیں ہے. قدرے نمی باقی رہے تھوڑی سی. ہاتھ نہ جھٹکے، شیطان کا پنکھا ہے، ہاتھ یوں نہیں جھٹکنا چاہیے. بعد وضو میانی پر پانی چھینکنا، یہ سنت ہے، میانی پر، ٹھیک ہے.
مکرو وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھ لے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ انشاءاللہ آپ نے یہاں تک پڑھ لی. اس کو جتنی بار آپ بار بار دہراتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اس کا آپ کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آتے ہیں علم صرف کی طرف. جی اعجاز صاحب آپ علم یہ گردان سنا، باقیوں نے تو کافی نے سنائی ہے، آپ یہ سنائیں. اعجاز صاحب اس میں چلے ہی گئے. اس میں اعلیٰ کی گردان جس نے، جی کومل سنا اس میں اعلیٰ کی گردان. یہ مفعالو، میں سنوں؟ جی عابد صاحب سنا رہے. جی عابد صاحب جی سنائیں. جی مفعلون، مفعلانی، مفاعل، مفعلتن، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعلان، مفاعل. ٹھیک. جی کومل. جی سر. جی مدرب، مدرب، مدربتن، مدربانی، مدربن، مدربان. مدربان. سر یہ اس طرح سنانا ہے، واحد تسنیہ جمع اس طرح. ہاں جی. مدربن، مدربانی، مدارب، اس طرح پوری لائن. پھر مدربتن، مدربتانی، مدارب. ٹھیک ہو گیا مدربن، سر. مدربانی، مدارب. جی جی سر. مدربن، مدربانی، مدارب، مدربتن، مدرباتانی، مدارب، مدرابن، مدرابانی، مدارب، مدارب. ٹھیک ہو گیا. جی اور کون ہے؟ جی سجاد صاحب. سجاد صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی سجاد صاحب. جی اس میں اعلیٰ کی گردان. جی قبلہ مسئلہ یہ بنا ہے کہ وہ میرے والد صاحب بڑے بیمار تھے، پھر فوت ہو گئے، تو میں آج تقریباً 1.5 ماہ بعد کلاس میں شامل ہوا ہوں. چلیں ایک مرتبہ آپ کے والد صاحب کے 3 مرتبہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں سجاد صاحب کے والد مرحوم کی سارے ثواب کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا باری تعالیٰ جو تیرا ترجمہ کا ذکر کیا بھائیوں نے تلاوت کی، بہنوں نے، بارگاہ میں قبول منظور فرما، اجر عظیم عطا فرما. اس کا سوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبول منظور فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام مسلمان اور آپ پیش کرتے قبول منظور فرما. بالخصوص سجاد صاحب کے والد مرحوم کو فرما، مرحوم کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر کروڑا رحمت کو نزل فرما، قبر کو حد نظر وسیع فرما، لواحقین کو اجر عظیم عطا فرما. ہم سب کے جتنے دوست، احباب، بزرگ، اہل خانہ، والدین، اساتذہ، رشتہ بیان میں دنیا کے تمام کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. دنیا میں رہتے ہوئے قبر و حشر کو منور کرنے والے اعمال توفیق نصیب فرما. دین متین کو خوب حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. دونوں جہاں میں خوش نصیب فرما. دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه الإيمان. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے، کی درجات بلند فرمائے. جزاک اللہ. میں انشاءاللہ جو پیچھے رہ گیا میں انشاءاللہ 4-5 دن میں کور کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک ان کے والد صاحب کو مغفرت فرمائے. جی آمین. آمین. جی اس میں اعلیٰ کی ہم پڑھ رہے تھے. جی سفیان صاحب نے بھی سنائی تھی. محمود عالم صاحب آپ سنائیں گے اس میں اعلیٰ کی گردان؟ جی کوشش کرتا ہوں. جی مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلات، مفعلاتان، مفاعل. جی ٹھیک ہے. مفعال، مفعلان، مفاعل. مفاعل. جی محمد عابد آپ سنائیں. سمے سنائی سی جی. مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعلان، مفاعل.
جی ماشاءاللہ، سفیان صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمود عالم صاحب نے ماشاءاللہ کوشش کی ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے جی، بہت خوب۔ جی سعدیہ رہتی تھی، جی سعدیہ جی جی سنائیں۔ جی سر، مفعل مفعلان مفاعل مفعلة مفعلتان مفاعل مفاعل مفعال مفاعل جی مفعال مفعلان مفاعل۔ اچھا جی ذوالفقار صاحب، اب دیکھیں اس کو آگے، یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے ثلاثی، پھر یہ آگے دوسرا شروع ہو جائے گا، ہاں تو آگے ناصرہ ینصر، یہ اپنا صرف صغیر آ رہی ہے، صرف صغیر آ گئی، یہ چھوٹی سی یہ صرف صغیر ہے، ہمیں بڑی چاہیے تھی تھوڑی سی، ہاں جی کیا خیال ہے حضرت اس میں ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی استمراری، ماضی استعمالی کی بھی پڑھاتے بولے تھے آپ؟ ہاں چلے ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا یہ کام دیتے ہیں ابھی نا، یہ اس میں فاعل سے، اس میں فاعل ٹھیک ہے، اس میں مفعول جی جی، اور اس میں تفضیل، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ، یہ 5 کل آپ یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ذوالفقار صاحب ماضی جی قریب، ماضی بعید، ہاں جی ٹھیک ہے، اور 2 ہو گئے نا، ماضی قریب ہو گئی، ماضی بعید ہو گئی، ہاں جی ہاں یہ ذرا کل شیئر کیجیے گا، اور پھر کل اس کو ہم پڑھیں گے، یہ آج کا سبق ہے کہ کل اس کو آپ نے ہو سکے تو اس کی وائس بھی کیجیے گا، یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں تفضیل اور اس میں اعلیٰ، ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا، ہاں بالکل۔ حضور اس میں کوشچن تھا ایک، جی یہ جو تثنیہ والا صیغہ ہے مدربان ہے، جی پہلا ہے مفعلون سے مدربن مدربان مدارب، جی پھر آخری والا جو ہے مفعلان ہے، تو یہاں پہ حضور مدربتان آئے گا؟ کیسے؟ حضرت کبرا اعلیٰ کا تثنیہ کا صیغہ بول رہے ہیں۔ یہ جی مفعالون مفعلان کو مدربتان پڑھیں گے، مگر نہیں مفعالان مفاعل پڑھیں گے نا، مدربتن اس کو پڑھیں گے، دوسرے جو درمیان ہوا ہے، جی مدربتن پڑھیں گے، مدربتن مداری، مدربتان یہی مدربتان ہے بس، بالکل ہاں جی اوپر والا ادھر اوپر والا بھی مدربتان ہے اور نیچے والا بھی نہیں مدربن مدربان والا ہے، مدربان ہے اور یہ مدربتان ہے، ہاں جی صحیح بس یہی پوچھ۔ تو کل اس میں فاعل، اس میں مفعول تو آسان ہے، اس کو یہ کل آتے ہوئے نا اپنے فر سنانے، ہر ایک نے 2 کم سے کم جو ہے نا وہ مصادر سے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کتاب مصادر والی اس کو ہم دوبارہ آپ کو بھیج دیں گے، اس کو آپ دیکھیے گا، اس میں 2 3 مصادر کو یہ آپ کا یہ مطلب بڑا فائدہ مند آپ کو ہو جائے گا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں ضرب، اس میں اعلیٰ، یہ آپ کو دوبارہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، آپ اس کو کریں، اور کل انشاءاللہ جو رہتا ہے نا ماضی قریب، ماضی بعید، یہ آپ کو ذوالفقار صاحب بھیج دیں گے، وہ 2 گردانیں، تو وہ پرسوں اس کو ہم کل دے دیں گے شام کو، وہ مکمل ہو جائیں گی، تاکہ پھر اگلی جو ہماری کلاس ہوگی نا تو اس میں پھر ہم صرف صغیر کی طرف چلے جائیں گے، تو صرف صغیر وہ پڑھ پائے گا جس کو یہ چیزیں جس کو سمجھ آئی ہوں گی، اور جنہوں نے اس پر ٹائم لگایا ہوگا، صرف صغیر، ہاں تو وہ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ ضرور اس پر۔ جب آتے ہیں نحو کی طرف، حضرت وہ کل کا جو کام ہے اس میں 5 وہ ہو گئے، اس میں مفعول، اعلیٰ، ظرف، تفضیل، اور مطلب یہ 5 طرف، اور ہاں جی 5 ماضی بعید اور قریب وہ بعد میں کریں گے، وہ صرف آپ دکھانے کے لیے، وہ کل اس کے بعد ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ، اب یہ 5 کر کے آنے گردان ہاں یاد، یہ 5 کر کے آنے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ ترکیب کل کہاں تک ذوالفقار صاحب اس کو کیا تھا؟ آج امر کرنا، امر سے پیچھے ہم نے کی تھی، امر کرنا ہے، اچھا جملہ انشائیہ جہاں سے شروع ہوگا یہاں سے کرنی ہے نا؟ جی وہی نا، جی ہاں جی جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ،
امر اس کا ترجمہ اکثر کسی کام کے کرنے کے طور پر ہوتا ہے. سب سے پہلے جی آپ خود کریں گے یا میرے خیال میں خود ہی تھوڑا دیکھ لیں. جی کون کر کے بتائے گا؟ جی حضرت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ جملہ انشائیہ سے. امر کی کہتے ہیں ترکیب کیسے ہوگی؟ جی ذوالفقار صاحب کچھ دیکھا ہے اس کو آپ نے؟ جی ابھی دیکھ لیتے ہیں سر، پہلے نہیں دیکھا، ابھی دیکھ لیتے. حضرت اس میں جیسے نا امر میں اس کا عنصر ہے، عنصر صیغہ ہے، تو اس میں ہم اس کی ترکیب ایسے کریں گے نا، عنصر جو ہے وہ فعل امر ہے اور اس میں میں ادھر اذان کا جواب دوں، آپس میں ڈسکس کر لیں. میں ادھر اذان کا جواب دوں. ٹھیک ہے. اس میں عنصر جو ہے نا وہ اس کا صیغہ ہے اپنا امر کا، حکم کا اکثر ہے. کسی کام کرنے کے طور پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے فعل کا ترجمہ، پھر اس کے بعد فاعل کا ترجمہ کریں گے. جیسے عنصر، مدد کر تو، ترکیب عنصر، فاعل فعل امر، اور اس میں انت ضمیر ہے. جی انت ضمیر مستتر ہے، بارز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے نا وہ مستتر فعل فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ذوالفقار صاحب آپ حوالے گروپ میں منازل وہ میں نے صرف صفوت المصادر جو ہے نا وہ والا گروپ میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سب کے تازہ ہو جائے تھوڑا سا نا. مجھے بھی ایڈ نہیں کیا تھا آپ نے وہاں گروپ میں. جی میں عابد صاحب کا نام بھی بولا تھا آپ کو صبح میں فون پہ. وہ مجھے نمبر نہیں آیا اس میں دیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. لاسٹ نمبر کیا ہے اس کا؟ لاسٹ نمبر کو نام نہیں آ رہا، پتہ نہیں چلتا کون سا نمبر ہے. میرا لاسٹ ہے 362 ہے آخر میں نا. 362 ٹھیک ہے، پھر کر لوں گا. اچھا جی، امر اس کا ترجمہ اکثر کام کرنے کے لیے تھا یہ نا، انزلو اتارو تم لوگوں کو ان کے مرتبے میں. ترکیب انزلو فعل امر حاضر معلوم ضمیر بارز فاعل الناس مفعول بہ منازل. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں جی اس کا جی کر رہی تھی لیکن ہاں جی کریں. پہلے تو عنصر کا ہو گیا، اس کا ہو گیا، یہاں کرنا ہے ابھی. عنصر جو ہے وہ دوبارہ پڑھ دیں پھر. فعل امر ہے، عنصر کو فعل کا پہلے بتائیں گے. اس کا مطلب ہے مدد کر تو. اب اس میں جو ہے فعل امر فعل کا ہوگا اور اس میں فاعل جو ہے وہ مستتر ہے. تو کا انت اس میں فاعل جو ہے مستتر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس میں فعل اپنے فاعل سے جو مل کر ہے نا جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. بالکل. اس کے بعد جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا نا، کیونکہ اس میں انشائیہ کا امر کیسے گا؟ بالکل نہیں، جمع کا نہیں ہے. جمع کا کیوں صیغہ ہے؟ عنصر جو ہے نا اس کا ہے نا امر کا صیغہ، امر ہے نا. امر جب آئے گا تو انشائیہ ہو جائے گا. بالکل ماشاء اللہ. امر. پھر انزل الناس منازلہم، ترجمہ ہے اتارو تم لوگوں کو ان کے مرتبے میں. اب انزلو جو ہے اتارو تم، تو یہ بھی انزلو ہے جمع کا صیغہ ہے. انزلو جمع کا صیغہ ہے نا. جمع حاضر جو ہے فعل امر حاضر جمع کا صیغہ ہے. امر حاضر کا ہے. حاضر وہ بارز ہے. اب یہ کیسے پتا چلا کہ بارز ہے؟ کیونکہ اس میں آخر میں جو ہے واو ہے، واو الف ہے نا، واو ضمیر بارز ہے. اس لیے اس کو کہیں گے یہ ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے. الناس جو ہے وہ مفعول بھی ہے. الناس مفعول به ہو گیا. ٹھیک ہے. منازلہم اس میں مضاف الیہ بن رہا ہے. منازل ہم جو ہے مضاف الیہ ہے. مضاف سے مل کر مفعول فی بنے گا. مفعول فی بن گیا. دو مفعولات آ گئے، مفعول بھی اور مفعول فی. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور فی سے مل کر جملہ فعلیہ اور پھر انشائیہ ہوگا. انشائیہ ہو گیا، بالکل صحیح ہے. لفظاً جملہ فعلیہ ہوگا، معنیاً جملہ انشائیہ ہوگا. برابر. یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سن رہے ہیں الحمدللہ سارے سب کو؟ ٹھیک ہے، سمجھ آنی چاہیے. جہاں سے جس کو نہ سمجھ آئے پوچھ لے. آگے کوئی بھی کرنا چاہے تو کرے. امیر محمد کرے. امیر محمد. جی سفیان بھائی شکریہ. اشفعوا حل توجرو، سفارش کرو پاس تم اجر دیے جاؤ گے. ترکیب
اشفعوا فعل امر حاضر معلوم، اور اس کی ضمیر ہے بارز فاعل، کیونکہ اس میں آخر میں واو آ رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر امر، سیگا کون سا ہے؟ سیگا کون سا اشفاء؟ یہ امر کا ہے، فعل امر حاضر کا۔ فعل امر حاضر تو نہیں، یہ تو فعل ہے نا، سیگا کون سا ہے؟ وہ تو امر کا وہ بات صحیح ہے، سیگا اچھا ایسا بولیے جمع کا ہے یہ تسنیہ کا ہے، جمع کا ایسا ہے، ایسا تسنیہ کا ہے، واحد کا ہے، جمع جمع ہے، جمع جمع کا سیگا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ فا جوابیہ لتوجرو امر مجہول، ضمیر بارز نائب فاعل۔ اب یہ نائب فاعل کیسے یہ سمجھ لیں؟ فعل فعل جو معروف ہوتا ہے نا، جو فعل معروف ہوتا ہے اس کا جو فاعل آتا ہے نا اس کو فاعل بولتے ہیں، جو فعل معروف کے آگے ہوتا ہے نا کام کرنے والا، جیسے ضرب زید، یہ فاعل ہے۔ تو جو مجہول ہوتا ہے، جو مجہول فعل ہوگا اس کا فاعل نہیں ہوتا، اس کا جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ مجہول ہے، اس لیے اس کا نائب فاعل بنے گا، اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا نائب فاعل بنے گی۔ صحیح، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب امر، امر اپنے جواب سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے صاحب کو، یہ کیسے بنا ہے؟ جی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں اس میں کیسے ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے نا۔ لے تو جرو، یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو یہ لام کیا ہے؟ لام جو ہے اس میں شروع میں آئی ہے، لے تو جرو، لام تاکید ہے، لام تاکید، اور یہ امر کی ہے نا؟ جی امر کی تاکید ہے۔ اور جو فا اس میں، فا کی وجہ سے اس کا جو لام مکسور تھا نا وہ گر گیا نا، فالتو جرو ہوا، اس کی جو زیر جو ہے نا ختم ہوگی، فالتو جرو اس کے ساتھ ملا۔ اس کو دوبارہ سننا تھوڑا سا تاکہ سب کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ اشفعوا فلتوجر، اگر اس میں ہم سادہ سادہ دیکھیں، سفارش کرو پاس تم اجر دیے جاؤ گے۔ اب سفارش کرو یہ مجہول ہے کہ کون سفارش کرے؟ سفارش کرو تو یہ مجہور نہیں ہے نا، یہ تو معروف ہے نا۔ اجر دیے جاؤ گے یہ مجہول ہے، فالتو جرو، فالتو جرو یہ مجہول ہے، اشفعوا معروف ہے، فالتو جرو مجہول ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آگے نہیں کا، جی نہیں کا کون کرے گا؟ نہیں کا آپ بھی صاحب کریں گے؟ جی عابد صاحب، نہیں دیکھے پڑھیں نہیں کا ترجمہ، ٹھیک ہے نا؟ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، لا تسبوا، یہ دیکھیں نہیں سے مراد یہ کہ یہ پہلا جو صیغہ ہوگا وہ نہیں کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لا تسبوا، جی وہ تنقیح النحو پیج نمبر 36 میں دیکھ کے پڑھیے آپ، نہیں کا لا تسبوا، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، نہ برا کہو مرغ کو، بس بے شک وہ جاگتا ہے نماز یہاں کے دیکھیں لیے۔ نا، آپ کے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے دہرایا نہیں ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے، کل نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہ 1-2 پیج کم سے کم دہرا کے آنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس ترکیب یہاں ہوتا ہے ملانا، آپ کو جملوں کو، کلمات کو کیسے آپ ملائیں گے، پھر جب آپ کلمات کو ملائیں گے کہ اس میں یہ فعل حرف ہے تو ان کا آپ اچھی طرح سے ان کا معنی کر پائیں گے، ان کا ترجمہ کر پائیں گے۔ ترکیب کا معنی ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے نا؟ ملانا، تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ترکیب کے لا تسبوا، پہلے یہ دیکھیں گے یہ فعل کون سا ہے، پہلے فعل آئے گا پھر آئے گا صیغہ۔ فعل جب کہیں گے یہ فعل کون سا ہے، پھر آپ کہیں گے یہ نہیں ہے۔ لا تسبوا کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں ہے، حاضر اب اس معلوم، کا حاضر معلوم، اب یہ ہو جائے گا صیغہ حاضر معلوم، ٹھیک ہے؟ یعنی حاضر معلوم جمع مذکر حاضر سمجھو گے، ہاں جی، اس میں ضمیر بارز ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا؟ ادیک مفعول بھی، ٹھیک ہے؟ فعل
اپنے فاعل فعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ متعالی انشائیہ ہو گیا، معالی انشائیہ. بس اتنے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتنا سا کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہو. صرف اس کو تھوڑا سا دہرانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہے. اب یہ تو ہو گیا نا لا تسبوا الدین کا. پھر فَإِنَّهُ، اب یہ رہتا ہے فَإِنَّهُ. ٹھیک ہے نا، فا تعلیلیہ، فا پس تعلیل ہوتا ہے علت وجہ، فا پس ان کیا ہے حروف مشبہ بالفعل ان ہو. ٹھیک ہے نا، اب ہو کیا ہے ضمیر ان کا اسم ہے. ان کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ہاں منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حالت ان. ہاں، اور اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع مرفوع ہوتی ہے. ان ہو اس کا اسم ہو گیا. یو کیزو، ٹھیک ہے، یو اس کی کیزو کون خبر سا فعل کون سا فعل ہے؟ مضارع معلوم. ایکزا یو کیزو. ہاں ہاں جی بالکل. باب اکرم الفعال سے. یکرم، ہاں اکرم یکرم. تو ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، للصلاۃ جار لام حرف جار صلاۃ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یو کیزو کے. یو کیزو یو فعل کے. کیزو فعل اپنے فاعل اور مجرور سے مل کر یہ کیا آ جائے گی؟ یہ خبر ہو جائے گی ان کی. اپنے پڑھا نا؟ جی ان کی خبر ہوگی. ہاں، ان اپنے کیا گیا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ جملہ خبریہ اسمیہ خبریہ معتلہ. معتلہ ہو جائے. بس یہ ہوتی ہے ترکیب، کوئی مشکل نہیں ہوتا کوئی اس میں. کوئی صرف یہ ہوتا ہے قوانین کی اس میں کیا ہوتی ہے. جی کومل کرے گی اب آئندہ آگے. جی کومل سر کرے. میں نے سوال پوچھنا. جی جی سر سوال یہ ہے، آج ہم جو پڑھ رہے تھے نا رکوع کے اندر آیا تھا انی اخاف اللہ، تو یہ جو انی تو وہ حروف مشبہ بالفعل ہو گیا اور ساتھ میں یا ضمیر لگ گئی ہے متکلم کی، ہے نا؟ تو جی اخاف ہاں اس کے ساتھ مرفوع کیوں لگا؟ اور اللہ یہ کیا مفعول بھی ہی ہو گیا؟ ہاں انی حروف مشبہ فعل یا جو ہے نا یہ اس کا اسم ہو جائے گا نا، یا متکلم. اخافو، یہ اخافو یہ تو واحد متکلم ہے، صیغہ ہے. اخافو یخافو، اخافو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اخاف اللہ یہ مفعول بھی بن جائے گا، میں بے شک اللہ سے ڈرتا ہوں. رب العالمین. اخاف اللہ مضاف الیہ بن جائے گا. ہاں جی نہیں وہ مضاف نہیں تھا، وہ اللہ کا تھا. جی اخاف اللہ ٹھیک ہو اچھا گیا. خاف اللہ ٹھیک ہے. جی جی صیغہ واحد متکلم اخاف ہے. واحد متکلم ہے نا. ہاں. یہاں پر اللہ اس اخواف میں اللہ یخاف، مفعول بنے گا. ہاں جی مفعول بنے گا. جی کومل آگے پڑھیں. اور انی کا وہ کہنا کا مطلب ہے کہ انا جب آتا ہے انا اسم جو ہے وہ حالت وہ نصب میں ہوتا ہے نا، جی وہ جی اس کے مطلب انی یا ضمیر واحد متکلم اس کا اسم بنے گی. حیا واحد متکلم اس کا اسم بنے گی. ہاں اس لیے ان کو شک ہے کہ بھی وہ اسم اخافہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ انا کا اسم تو حالت نصب میں ہوگا. جی جی اس کا مطلب ہے اس کی جو یا ضمیر واحد متکلم کی وہ اسم ہے اس کی. جی یہاں پہ اخافو پھر کیا بنا؟ اخاف وہ خبر ہے. اخاف فعل ہے نا واحد متکلم. فعل تو ہے لیکن فعل تو مرفوع نہیں ہوتا. فعل مرفوع ہوگا. اکرم یکرم، اخوف یخوف ہوتا نا. صحیح. بالکل حضرت میں بولنا والا تھا، باب افعال سے ہے. ہاں باب افعال سے ہے نا. باب ہاں 5 مرفوع اخاف صیغے ہوتے ہیں نا. اخاف یکرم نہیں ہوتا، مرفوع ہوتا ہے نا. یکرم جیسے جیسے یضرب یضرب اضرب یضرب نضرب، یہ 5 مرفوع مرفوع صیغے ہوتا ہیں ہے نا. نا. اپنے پیس کو اکرم یکرم تکرم نکرم. سے مل کر جی جملہ دیکھیں اسمی ماشاءاللہ خبریہ. سوال سے پتہ چل رہا ہے نا آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے. آپ تھوڑا سا اس میں مزید توجہ کریں. ٹھیک ہے جی. اب جی چلیں کومل نے بات کی. کومل آپ استفہام یہاں سے شروع کریں. جی استفہامیہ جملوں کے ترجمہ اب میں دیکھیں استفہام کیا پڑھیں گے. چلیں ابھی آ جائے گا. استفہام یا جملوں کی ترجمے میں سب سے پہلے لفظ حل کا ترجمہ ہوگا. ہاں جی پڑھیں. جی لفظ حل کا ترجمہ ہوگا، پھر فاعل اور اس کے بعد فعل کا ترجمہ کریں گے. جیسے حل قرأ ترجمہ، جیسے کیا زید نے پڑھا. ترکیب حل حرف استفہام قرأ فعل ٹھیک اور ہے. زید واحد مذکر. ہاں فعل اپنے فاعل زیدن. سر مجھے نظر نہیں آ رہا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ، اتنا ہے. حل انشائیہ حرف استفہام ہے، قرأ فعل ہے،
ٹھیک ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے جملہ فعلی خبری بس. ٹھیک ہو حضرت گیا؟ آپ نماز جی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ توجہ کی. جی جی بہت شکریہ، آپ نے یاد دلایا. ٹھیک ہے، آپ آگے اس کو نا 10 منٹ اور کر لیں آپ اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک جی یہ ضمائر تک کر لیں ابھی، یعنی جملہ قسمیہ، پھر آگے مضاف مضاف الیہ بڑا آسان ہے، موصوف صفت، یہ ضمائر تک کریں سارے اس میں. ٹھیک ہو گیا؟ باری باری ذوالفقار صاحب ان کو ذرا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. یہ پڑھے جی باری باری. سفیان صاحب آپ پڑھ رہے. جی جملے قسمیہ پڑھیے. جی لطیف صاحب آپ پڑھے. حضرت میں نے بارش ہو رہی، لائٹ آ جا لطیف صاحب رہی، پڑھے. مشکل ہے تھوڑا. ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. جملے خصمیہ کے جی جی ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کی قسم کھائیں پہلے اس کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کے بعد قسم ٹھیک کے ہے. لیے جو الفاظ آتے ہیں یعنی با، تا، لام، واو، ان کا ترجمہ ہوگا. پھر اس کے بعد ماں باپ کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد کا ترجمہ کریں گے. جیسے تاللہ لأکیدن اسناکم، اسناکم یہ صنم کی جمع ہے نا، اسنا. جی جی بالکل بالکل. تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور بتوں کو توڑوں گا. تو اس میں جو ہے تاللہ اس قسم ہے، اللہ اس میں جلالت ہے. تاللہ، اچھا تاللہ پہ جو ہے زیر آنے کی وجہ تا حرف جار ہے، اس لیے اللہ پہ زیر آ گیا. جزاک اللہ. یہ واللہ باللہ تین قسم ہے نا، واللہ باللہ تاللہ، یہ تینوں قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واللہ باللہ تاللہ، یہ تینوں قسم کے لیے آتے ہیں. حروف جار میں جی یہ تا جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہی مخصوص ہے خالی. ہاں جی اچھا، اس کو بھی اس میں جلالت بولیں گے ابھی یہاں پر بھی. اس میں جلالت ہی ہوگا. جی جی، مگر جب ہم بولیں گے مجرور بولتے جب لفظ اللہ مجرور بولیں گے. لفظ اللہ، لفظ اللہ اس میں جلال مجرور، لفظ اللہ مجرور ہوگا. ہاں اس میں ادب قائم رہے گا. اس میں اللہ لفظ، جی اس میں اللہ لفظ اللہ جلالت، اللہ لفظ اللہ مجرور مجرور ہو گیا تا کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. جی بالکل. لأکیدن، لأکیدن میں ضرور بالضرور. فعل ہے نا، لأکیدن فعل ہے نا، ضمیر مستتر فاعل، یعنی وہی تاکید والا فعل ہے نا، بنون ثقیلہ. لأکیدن تاکید آ رہی ہے. میں ہاں، تو اس میں جو واحد کا صیغہ ہے نا، یہ لأکیدن یہ واحد متکلم کا ہے نا صیغہ. بالکل واحد متکلم کا صیغہ. لأکیدن میں ضرور بضرور اسنامکم تمہارے اسنا، یہ بتوں کی جمع ہوگی، قوم ضمیر ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے. اسنا بتوں کی ضمیر ہوگی، صنم کی ضمیر ہو گئی، سوری صنم کی جمع ہو گئی اسنام، اسنا. اور کم جو ہے ضمیر متصل ہو گئی، ضمیر منصوب و متصل، مفعول بہ بنے گی. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اسنام تھا، لفظ اسنام ہے نا، وہ مضاف بنا، اس کے ساتھ میم گرا ہوا ہے، اس کے ساتھ اسنام ہوتا ہے نا، صنم کی جمع اسنام. جی جی وہی بول رہے اسنا، یہ جمع بول رہے نو سنا کی اسناکم مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جواب قسم. یہ اس میں غلط لکھا ہوا ہے، اسنا لکھا ہوا ہے، ویسے اسنام ہے، اس طرح ہے. نہیں میم گر گیا بول رہی نا. نہیں اسنامکم ہوئے گا. یہ سورۃ انبیاء کی آیت ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اسنامکم ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اسنامکم ہو سکتا ہے، صحیح ہے. یہ غلطی سے چھاپے میں غلطی ہے. مصری ہے.
حضرت میں پڑھوں آگے کتاب کی غلطی کتاب کی غلطی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ اوکے تو میم سنگل آئیں گا نا اس کے بعد میں، کم کے ساتھ نہیں ملیں گا، الگ سے رہیں گا. نہیں اس میں دیکھیں جب قرآن پاک ایک آیت ہمارے پاس سامنے آ گیا تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو کرنے کی بھئی ایسا ہی ہوگا. میں سوال کر رہا ہوں، کتاب کی غلطی ہوگی جیسے انشاءاللہ عربی میں آئی تھی غلطیاں آئی تھی. ہاں جی بالکل. میرا سوال ہے اسنا کے بعد میں میم جو آئیں گا سپریٹ لکھا جائے گا یا کم کے ساتھ ملائیں وہ گے؟ کم کے ساتھ لکھا جائے گا، اسنامکم، میم کاف میم الگ کم کے ساتھ شروع میں آئے گا. اوکے جی، کیونکہ یہاں لکھ دینے کے واسطے بول رہا ہوں، تو میم کاف میم ہے نا لکھ دیں گے اس میں. میم کاف میم ہوگا. اسنا الگ لکھ کے مکم الگ، تو پھر پڑھیں گے الگ بھی لکھ سکتے ہیں، ویسے اصول جو ہے بنتا ہے ایسے ہی ہے کہ کاف ساتھ ملا کر لکھیں. اچھا اوکے. اسلام مکم ترکیب تا حروف ضمیر ساتھ ملا کے لکھیں، متصل ہے نا، یہ الگ سے نہیں ہے نا. ہاں اچھا. ترکیب تا حروف جارہ لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. اقسم فعل محذوف کے لیے ہاں یہ فعل محذوف کہاں پہ ہے؟ یہ فعل محذوف جو ہے اقسم یہ کہاں پہ ہے؟ یہ جو ہے اس میں بھی نہیں جی نہیں ہے. کدھر ہے یہ؟ فعل محذوف ہاں یہ چھپا ہوا کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ یہ دیکھنا نا چھپا ہوا کہاں پہ ہے؟ اللہ ہی کہیں بھی نہیں. جی یہ تلہ سے پہلے، یہ تلہ سے پہلے ہے. اقسم تاللہ، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی. سورہ انبیاء آیت نمبر 57. تلہ سے پہلے آئے گا، اقسم تلہ سے پہلے محذوف آئے گا. اقسم سیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا سیغہ ہوگا. اقسم یقسم جی باب افعال سے، اور اس میں انا ضمیر اس کا مستتر اس کا فاعل ہوگا. یہ بھی ہے بے شک وہ بھی محذوف ہی ہے، اس میں بھی انا ضمیر مستتر اس کا فاعل نکالیں گے. جی نہیں حضرت ایسا بولا اقسیمو میں انا ضمیر محذوف ہے، مستتر ہے، پھر اقسیمو تا میں محذوف ہے. ہاں کس میں محذوف ہے؟ اللہ ہی کے تام، یہ تام میں محذوف ہے. ٹھیک ہے. لأکیدن فعل اس میں انا ضمیر مستتر فاعل اسلامکم مجھے اجازت دینا ذوالفقار بھائی. ٹھیک جی. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ. اسلامکم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جواب قسم. قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملے فعلیہ قسمیہ انشائیہ ہوا. ابھی یہاں پر ابھی دو جملے بن رہے ہیں. ایک تو آ گیا اقسم تاللہ، یہ یہاں پر ایک جملہ بن، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی. آگے لأکیدن اصنامکم، یہ جواب قسم بن رہا ہے. اچھا لأکیدن یہ بن رہا ہے، اس میں انہوں نے بولا نا فعل لأکیدن، فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل مستتر فاعل. یہ والا فعل اپنے فاعل اور اصنامکم مضاف مضاف الیہ مفعول بہ بنے گا. یعنی کہ یہاں سے طلع سے آگے لأکیدن فعل اپنے فاعل، انا ضمیر مستتر جو اس کا فاعل ہے، اور اصنامکم مضاف مضاف الیہ یا مفعول بہ بنے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جواب قسم. تو جو پہلا آئے گا نا اقسم باللہ، وہ آگے فعل اپنے قسم سے مل کر، قسم اور جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ انشائیہ ہوا. یعنی دو جملوں کو الگ الگ کریں گے نا. پہلے تاللہ کا جملہ آگا، پہلے اگلے کا جملہ ہو جائے گا کہ فعل اپنے فاعل اور جواب قسم، یعنی کہ وہ جواب قسم ہے نا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مضاف مضاف الیہ مفعول بہ ہوگا نا، مفعول بہ سے مل کر جواب قسم ہونا. تو پھر پہلے بن جائے گا قسم، یعنی واللہ تاللہ یہ قسم ہے، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ انشائیہ ہوا. سمجھ آئے نا؟ تھوڑی یعنی قسم جواب قسم سے مل کر، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا. جی آگے جی.
اوکے जुल्फिकार साहब ये एक पूछना था, ये अक़सीमु तो बाब इफ़ाल से हो गया, तो जी इसका अमर कैसा बनेगा? अक़सीमु, उक़सिम अक़समु, उक़सिम वो कसिम अकसिम अमर अकसिम अक़सिम, बनेगा, क्योंकि इसमें हाँ बाब फाल अक़सिम, वाला अकसिम बनेगा। अच्छा जज़म आ ठीक, जाएगा लास्ट। नहीं, शुरू में हमजा आएगा अकसिम, हाँ हमजा हाँ आएगा हाँ, बराबर, मैंने बाद हमजा आखिरी हर्फ में वो आखिर जम्मा आ जज़म हो जाएगा, आखिर जज़म हो जाएगा जाएगा। अकसिम। जी बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, पढ़िए पढ़िए। असलिम। हाँ जी, आगे जी मुदाफ इलैह का तर्जुमा आगे मुदाफ पढ़े। मुदाफ इलैह, हाँ जी इसका तर्जुमा इस तरह होगा कि पहले मुदाफ इलैह का तर्जुमा होगा, फिर मुजाफ का। ये तर्जुमा मुब्तदा का मुकम्मल हो जाएगा, आखिर में खबर का तर्जुमा होगा, जैसे रसूलुल्लाह मुहम्मदुन, यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद, अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरकीब रसूल मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मुजाफ इलैह, ठीक है, मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा हुआ, जी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर हुई। खबर। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। यहाँ भी अगर बोल दें लफ्ज मोहम्मद खबर तो अच्छा नहीं होगा, जैसे बोला लफ्ज अल्लाह मुदाफ बात इलैह सही है, अदब को महसूस रखते हुए मुदाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, और लफ्ज मोहम्मद खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ, खबरिया हुआ। जबकि सिफत ये मौसूफ भी मानन ये इंशाइया बनता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मुजाफ रसूलुल्लाह मुजाफ मोहम्मद हाँ रसूलुल्लाह मोहम्मदुन, अल्लाह का हाँ रसूल मोहम्मद है, अल्लाह का रसूल हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसमें हैं, शक तो है नहीं, इंशाइया सही बनेगा। बात। हाँ इंशाअल्लाह। जी, आगे जी बिल्कुल मौसूफ बिल्कुल सिर्फ माशाअल्लाह। जुल्फ़िकार भाई, जो जी एक सवाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यकीन से वो कर लेना चाह रहा हूँ मैं इसको, तो जो भी कुरान जी मजीद की आयत वगैरह आएंगी तो उसके आखिर में क्या बोलना चाहिए? जुमला इंशाइया हुआ बोलना? इंशाइया, जुमला जी इंशाइया एक सेकंड मानन। जुमला, अब ये ना जैसे ये ना जुमला इसमिया खबरिया, ये जी लफ्जन हो गया तो मानन जुमला इंशाइया हो गया। अच्छा मानन मानन बोल, ये इंशाइया है, ओके लफ्जों में मानन इंशाइया, जी मानन इंशाइया हो गया, अच्छा, लफ्जन लफ्जन खबरिया है ना, लफ्ज़न खबरिया होगा ओके और मानियन इंशाया, मानन इंशाइया, हर जज़ाकल्लाह, आयत की तरकीब में ऐसा लिखना पड़ता। जी जी हर आयत की तरकीब में ऐसे ही होगा। इसके अलावा जो जुमले बनते हैं ग्रामर के जुमले, वो खबरिया इसमिया, वो सादा ही ऐसे बोलते हैं, जुमला इसमिया खबरिया, फेलिया खबरिया या जुमला इंशाइया। ठीक है जी, मौसूफ सिर्फ आखिरी करना है। मौसूफ सिफत का तर्जुमा करने का तरीका ये है कि पहले मौसूफ का तर्जुमा होगा, करेंगे, इसके बाद फिर सिफत का। जी ये मुब्तदा का तर्जुमा होगा, फिर इस जी मुब्तदा के खबर का, यानी वही जी वाला तरतीब दोहरा दिया गया, तर्जुमा करेंगे। आखिर में लफ्ज है तो जी लफ्ज हैं हो तो ले आएंगे, जैसे अल हदीक़तुल जमीलतु क़रीबतुन, तर्जुमा खूबसूरत, यानी अब इसका जो तर्जुमा बन रहा है सिफत का पहले हो जा रहा है, जमील यानी खूबसूरत, यानी अल हदीका तो इसमें मौसूफ है और जमीलतन इसकी सिफत है। मौसूफ है। हाँ, तो सिफत का तर्जुमा पहले हो रहा है और हाँ, उसके बाद में फिर उसका, तो वो ये बोलना खूबसूरत चाहते बाग हैं, करीब, वो ये बोलना चाहते हैं कि अल हदीकातुल जमीलतु मौसूफ और सिफ्त मिलकर मुबतदा बन गए। ये मुब्तदा बनता है, बिल्कुल मुरक्कब तौसीफी बना, तो यानी मुरक्कब भी मुबतदा बनता है। जैसे ऊपर मुदाफ मुदाफ इलैह मुबतदा बन गया ना, तो मुदाफ इलैह बन के मुरक्कब इज़ाफी हुआ, तो वो मुबतदा बन गया। यहाँ मुरक्कब तौसीफी मिलकर जो है मुबतदा बन गया, मौसूफ मुब्तदा बन गया। सिफ्त और उर्दू में पहले मौसूफ। ठीक है, जुल्फ़िकार साहब इसमें सूरह फातिहा का भी ऐसी होगा ना, अलहम्दु का, अल्हम्दु लिल्लाही जो मुरक्कब तौसीफी, अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं बनता ना मुरक्कब तौसीफी। नहीं सॉरी, मुरक्कब तौसीफी बोल रहा हूँ, मुरक्कब तौसीफी हो गया, फिर रब्बुल आलमीन जो उसकी सिफत रब्बुल आलमीन रहमान मुरक्कब इज़ाफी बना है ना, रब्बुल आलमीन मुरक्कब इज़ाफी बन के सिफ्त बनता है ना, अल्लाह इसमें हाँ वही सिफत बोल रहा हूँ मैं, सिफत बन रही है, सिफत बनता है, वो सिफत। हाँ, मुरक्कब इज़ाफी मिलकर भी सिफ्त बन गया ना, यानी कि मुरक्कब इज़ाफी मिलकर मुबतदा भी बन रहे हैं, खबर भी बन जाते हैं, सिफ्त भी बन रहे हैं। अब इस तरह ये मौसूफ जो है सिफ्त मुरक्कब तौसीफी बनकर मुबतदा भी बनता है, ये खबर भी बन जाता है।
اچھا الحدیقہ تو موصوف، الجملۃ صفت، موصوف صفت مل کر قریبۃ خبر، موصوف صفت مل کر مبتدا، قریبۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی؟ خبریہ ہوا. کل کو پھر اس کا ضمائر کا جو ہے صاحب نے دیکھنا انشاءاللہ. ضمائر اور اس میں اشارہ، اس میں موصول، پچھلے بھی چیک کر ذوالفقار سر ایک مسئلہ پوچھوں؟ ہاں جی ہاں جی. ایک گائے کی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو 2 حصہ ہمارا ہو گیا، 1 حصہ کسی اور کا، 3 حصہ کسی اور کا، 4 اور 1 حصہ کسی اور کا. ہاں جی. یا دو لوگوں کو ملا لیں، ایک کا 3 حصہ، ایک کا 4 حصہ. ٹھیک ہے. تو جس کا 3 حصہ ہے، قربانی کا وقت دیا گیا 8 بجے، نماز ہے 7 بجے. ہاں جی. اور جو دوسرا لڑکا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم عیدگاہ میں نماز پڑھے جہاں نماز 9 بجے ہوگی. ہاں جی. اور قربانی کا وقت 8 بجے ہے. تو ہاں ایک کی جی. قربانی ہو جائے گی، ایک کی نہیں ہوگی، ایسا ہوگا کیا کہ دونوں کی ہو جائے گی؟ میں نے سمجھتا کہ کسی کی ہوں گی، اس واسطے کہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں بولتے رہے مسئلہ نہیں، ہاں بولنے دو. ٹائم سے پہلے جو ہے نا ہو گیا. آئی تھنک سفیان صاحب آپ کو یہ مسئلہ، یہ آپ کو یہ تھوڑا سا میں ریمائنڈ کر رہا ہوں، آپ سنڈے کے دن سنیں. قربانی نہیں ہوگی نماز سے، ہاں نماز سے پہلے اگر قربانی ذبح ہو گئی، کیونکہ ایک صحابی کرے تھے رسول اکرم، آئی تھنک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کی تھی. جی لطیف بھائی جی بھائی جی نماز ہے 7 بجے، قربانی ہے 8 بجے. جی ایک حصے والے نے جس کا 3 حصہ ہے وہ تو نماز پڑھ لیا. جی نہیں اصل مسئلہ میں بول رہا ہوں، ایک سیکنڈ. مسئلہ کیا ہے معلوم؟ آپ کی شہر میں ایک بھی عیدگاہ میں نماز ہو گئی تو قربانی ہو سکتی. دیکھیں واش روم سے ہونی شاید. نہیں جب دونوں مکس ہیں سارے، استاد صاحب بھی آ گئے ہیں، جب دونوں کا حصہ ہے تو پھر نماز سے پہلے تو نہیں ہو سکتی نا قربانی، نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی. نماز کے مطلب نہیں، اب جیسے دیہات میں کوئی رہتا، دیہات میں تو نماز وہ نہیں ہے نا واجب. جی کیا فرماتے ہیں سفیان صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز صاحب ایک کا حصہ ہے، ایک جو جانور ہے ایک کے حصے ہیں 3، ایک کے حصے 4 فرض کیا. جو 3 والا ہے وہ کہتا ہے کہ نماز وہ جلدی ہو جائے گی عید کی، اور اس کے فوراً 8 بجے 7 بجے نماز ہوگی، 8 بجے قربانی ہوگی. لیکن جو 4 والا یہ کہتا ہے، جو 3 حصوں والا وہ کہتا ہے کہ میں تو عیدگاہ میں نماز پڑھوں گا، وہاں عیدگاہ میں نماز ہوگی 9 بجے، جبکہ قربانی کا ٹائم ہے 8 بجے. تو اس طرح پھر قربانی وہ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی جو 8 بجے عید کے بعد میں آئے گا، قربانی کرنے کے بعد آئے گا. یعنی کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں ایک ہی تھوڑی دوری ہے، لیکن وہ بس یہ چاہتے کہ ہیں اگر جس محلے میں ہے نا وہ جانور، یہاں کچھ دوست ہیں، اس محلے میں اگر نماز ہو جاتی ہے تو پھر قربانی کر سکتے ہیں. تو ابھی تو وہ 9 بجے پڑھے گا. وہ اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو پھر آپ احتیاط بہتر ہے کہ آپ سب مل جائیں. اگر وہ فقہی مسئلہ میرے جو کیونکہ نیا مسئلہ ہے، مجھے تو یہ سمجھ آ رہی، مزید اگر آپ ٹائم دیں تو کل اس کو مزید دیکھیں گے. نہیں حضرت، اس میں اس سے پہلے یہ مفتی عارف صاحب بول کے ہے، مفتی احمد صاحب کے اسٹوڈنٹ، انہوں بتایا مسئلہ کہ اب ایک محلہ ہے، بڑا محلہ، اس میں 5-6 مسجدیں ہیں، سب میں پہلی مسجد میں ہوگی سمجھو عید کی نماز. پھر بعد میں وہ ایریا والے اگر کوئی قربانی دینا چاہ رہا، جیسے کسی کو دینا ہے تو قربانی دے سکتا. محلے میں ہو جانا پہلے، ایک تو بھی ہونا نماز عید کی. جی وہی میں بھی وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر محلے میں ہو گئی ہے نا. میں سمجھا رہا ہوں حضرت. جی بولیے. اگر محلے میں ہو گئی ہے نا، تو اگر وہ اسی محلے کے دوسرے حصے والے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو محلے میں ہو جانا کافی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی، رائے گا نہیں ہو جائے گی. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حضرت اگر تھوڑی سی اچھا ہفتہ اور اتوار کو میرا پروگرام ہے قربانی سے متعلق نا، یہ ہفتہ اتوار کو پروگرام کرنے کا آپ کے ساتھ اور جو دوست پڑھتے ہیں. پوچھنے والا تھا حضرت میں آپ سے. ہاں اس کو 2 روزہ قربانی اور اس کا نام لیں گے نا. جی 2 دن. یہ سر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 6 ماہ کا بکری تھی ان کی جو انہوں نے ذبح کی اس کی نماز سے پہلے. نہیں حضرت ابو ہریرہ نہیں، اور صحابی ہیں، بخاری میں ان کا نام ہے. اچھا جی، اور صحابی اور صحابی ہیں. پھر آپ نے ان کو اجازت فرمائی تھی کہ آپ کے لیے اجازت ہے، دوسرے کے لیے نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر اور اس کے پاس بکری نہیں ہے. جی ان کا ہاں اجازت فرمائی تھی کہ آپ کے لیے جائز ہوگی لیکن دوسروں کے لیے نہیں. تو انشاءاللہ ہفتہ اتوار 2 دن ہمارا یہ کورس ہوگا نا. پہلے دن فضائل اور کچھ مسائل. ٹھیک ہے جی.
اور جانوروں سے متعلق اور پھر اگلے دن ان کے عیوب سے متعلق. کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے حضرت. ہاں تو یہ ہفتے کو مسئلہ 9:30 سے 11 کے درمیان ہوگا. لنک اسی میں آئے گا جی اطلاع کیسا ملیں گی ہم کو؟ ہاں وہ میں لنک آپ کو بھیجوں گا. پہلے تو اس کی ہم PDF بنائیں گے نا پوسٹ دن بنا کون سے دن کون سے؟ ہفتہ اور اتوار. ہفتہ اور اتوار ٹھیک ہے. اور ٹائمنگ رات 9 سے 9:30 سے 11 تک کے درمیان. اچھا پرانی ٹائمنگ نہیں رکھ رہے ہیں 8 سے؟ نہیں 8 وہ آپ کی کلاس ہو جائے گی نا ہفتے والے دن. آپ کی پریکٹس ہو جائے گی نا. چلے ٹھیک ہے سر. بالکل صحیح. اس کے بعد 9:30. جی حضرت ایک دو بات بولنا تھا آپ کو. جی جی ایک جو کل میں ایک دلیل دیا تھا بنا وضو کے بنا نیت کے وضو ہو جاتی، اس پہ میں لطیف نواز صاحب کو کچھ دلیلہ ڈالا وہ آپ کو ڈال دیں گے انشاءاللہ. اور جو مسواک کا مسئلہ ہے حضرت، جو ایک بارش سے زیادہ نہیں ہونا، اس پہ شیطان سوار ہوتا ہے بیٹھتا، تو وہ بھی ملی، مگر وہ عربی میں میرے کو عربی پڑھنے نہیں آتی تھا. آپ پڑھتے نظر کرم فرما دیے تو بہتر رہتا تھا. ٹھیک ہے مجھے سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے ضرور. ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلے آپ پھر کریں، مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک جزاک اللہ. ہاں جی اگلا سبق کون سا جی ہے؟